السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف، اس کا اجر اور چند مسائل اعتکاف کے حوالے سے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک اپنی برکات کے ساتھ، عنایات کے ساتھ رواں دواں ہے، اور آج جمعرات ہے، ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات۔ اللہ کریم سب کے روزے قبول فرمائے، سب کی التجائیں، دعائیں، آرزویں، مرادیں قبول فرمائے، اور خاص طور پہ عالم اسلام پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اس وقت عالم اسلام پر مصائب و آلام، آفات و حادثات و بلیات ہوں۔ عالم اسلام کو اتحاد و یکجہتی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عالم اسلام کو اپنی علمی اور عملی زندگی کو درست اور صحیح رخ پر لگا کر دعوت و خدمت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ آج جمعرات ہے، موسم بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اللہ کے کرم کا، اس کی عنایات کا آپ ملاحظہ کر رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ اعتکاف کے مراحل اور ان کے مسائل سے بھی آگاہ ہوں گے۔ اعتکاف ماہ رمضان مبارک میں آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے، اور اس کی میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ کئی اقسام ہو جاتی ہیں، لہذا ہم اس وقت جو 10 روزہ اعتکاف ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے نماز تراویح 20 رکعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذخیرہ موجود۔ اعتکاف کا انسانی جسم، روح کو بہت فائدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کو قائم فرمایا، اور امہات المؤمنین انہوں نے بھی اعتکاف بیٹھ کر سنت خواتین کے لیے جاری فرمائی۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں، خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں، اور ایک اعتکاف بہکی میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان مبارک ایک اعتکاف کیا، گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ آپ ملاحظہ فرما لیں، آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان مبارک میں اعتکاف کیا، اس نے گویا کہ 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ حضور علیہ السلام کا امتی، جس نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی سنت کو اپنایا اور اللہ رب العزت سے حج اور عمرے کا اجر پا لیا۔ اس میں چند باتیں ناظرین کے گوشے گزار کرنا ضروری ہیں، اور عموماً اس میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ، اس لیے اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ نماز عصر کے بعد اعتکاف گاہ میں چلے جانا چاہیے، اور نماز عصر سے زیادہ لیٹ نہ کیا جائے، تاکہ غروب آفتاب سے پہلے افطاری کا اور پھر اعتکاف گاہ کا سارا نظارہ بھی ملاحظہ کیا جا سکے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ اس کو
عصر کی نماز کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کو جاری فرمایا کہ عصر پڑھ کر اور اعتکاف گاہ میں تشریف لے آتے۔ اب اعتکاف میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا اعتکاف میں بنیادی بات اور ضروری اور لازم یہ کہ اللہ کا ذکر، اور ذکر میں تلاوت قرآن مجید ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام ہے، پھر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اذکار ہیں، مختلف اذکار ہیں، دعائیں ہیں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی نعت خوانی ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، یہ کئی چیزیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نوجوان طلباء و طالبات بھی بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ڈبل اجر ہے، ایک طالب علمی کا، ایک اعتکاف۔ لہذا دوران اعتکاف وہ اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی کالجز کا جو نصاب ہے، سبجیکٹ ہے، وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لائیو کلاسز میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اعتکاف میں ہونا، انہوں نے صرف لیکچر سننا ہوتا۔ اور اس دوران جیسے ہم موبائل پر کسی سے بات کرتے ہیں، تو جس طرح موبائل پر آپ کی بات کا ہونا ضروری ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا استاد اس سے رابطے میں ہے، اس کی مجبوری ہے، اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے تو اس کے تعلیمی مراحل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں گرفت نہیں ہے، شریعت ہمیشہ انسان کی بھلائی کو دیکھتی ہے، اچھائی کو دیکھتی ہے اور اس کے لیے مسائل کو دور کرتی ہے۔ طلباء اپنا کورس اعتکاف گاہ میں لا سکتے ہیں، اگر لیپ ٹاپ ہے اس میں صرف اتنا احتیاط کی جائے کہ اللہ کے گھر میں کسی قسم کی میوزک کی آواز نہ آئے، تو اس صورت میں کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام مساجد میں خطاب کرتے ہیں تو ان کے کیمرے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو میوزک کو میوٹ کر لیا جائے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لائیو کلاسز لینا کوئی مسئلہ نہیں، اگر استاد ہے اور کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے اس کو آرڈر ہے تو وہ دوران اعتکاف ان کو لیکچر دے، اور لیکچر میں اس کا ظاہر ہے وہی سبجیکٹ ہوگا جس کا وہ استاد مقرر ہوتا۔ نہانے کے حوالے سے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے، یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو اعتکاف کے دوران اذکار تو آپ نے سمجھ لیا، تلاوت ہے، نعت ہے، اسی طریقے سے درود و سلام ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، مطالعہ ہے۔ اور گھر میں اعتکاف کے لیے جو خواتین بیٹھتی ہیں ان کے لیے تو آسان ہے کہ ایک گھر میں ایک جگہ پر کمرہ بنا ہو، دو بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو عزیز وہ ایک اعتکاف گاہ بنا لیتی ہیں کمرے میں، تو کمرے میں بیٹھ کے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کے وہ کوکنگ کر سکتی ہیں، اس کے لیے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں۔ وہ اگر کھانے کی تیاری کر سکتی ہیں، کوکنگ کے جتنے مسائل ہیں وہ اندر بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس دائرے میں اس کی مسجد ہے، وہ والی مسجد نہیں جو مسجد میں ہے کہ آپ مسجد میں پیاز نہیں لا سکتے۔ عورت کا وہ ایریا وہ پورا گھر ہے، وہ تو جہاں چاہے نماز پڑھ لے اس کو تو ثواب ملے گا، لہذا اس ایریے میں بیٹھ کے وہ کوکنگ کرے، اسٹڈی کرے، جو مرضی کرے، کلاس لے، کلاس کو لیکچر دے، اس کے لیے شریعت میں کھلی اجازت۔ البتہ ہاتھ دھونے کے لیے کوئی چیز اندر رکھ لے تاکہ بار بار اسے بیسن پر نہ آنا پڑے، اور اس کو بہت سہولت اسی جگہ کھلی کرنا چاہے ٹیشو پیپر رکھ لے، اس کا استعمال بیسن پہ آنے سے آپ کو مزید روک دے گا، کیونکہ ٹیشو کی سہولت زیادہ ہے۔ بار بار آپ کلی کے لیے ایسے مسائل جو عام ہیں، مثلا ایسے منہ دھونا صابن سے، یا سر دھونا ہے شیمپو سے، یا آپ نے ویسے اپنے پاؤں چمکانے ہیں یا ہاتھ دھونے ہیں، آپ اعتکاف گاہ سے باہر نہ آئیں، کیونکہ اعتکاف آپ نے اس لیے کیا کہ 10 دن آپ نے مولا سے دوستی لگانی ہے، مولا کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، مولا کی تجلیات کو لینا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے قلب و باطن میں قائم کرنا ہے، اور اس کے انوار و تجلیات سے اپنے دل کو چمکانا ہے۔ اب اعتکاف میں نہانے کی بات کو سمجھ لیں۔ عزیز و اقارب، گھر میں اگر بیٹی بیٹھی ہے تو والد، والدہ، بھائی وہ اعتکاف گاہ میں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں اعتکاف میں ملاقات کرنے سے
जो वालिदैन है, माँ है, बाप है, बहन है, बेटी है, मिलना चाहें तो कोई ममानत नहीं। अलबत्ता शौहर है तो वाइफ जो हैं वो ज़रा गुरेज करेंगी, तो अज़्र शरा ममानियत कोई नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि इसकी इजाज़त, इस बारे में शरीयत ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं कि बंदा 10 दिन तो कुछ ताल्लुक़ रहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। अगर वो घर आ गया है तो इतना क्या हर्ज पड़ जाता है। और कोशिश की जाए कि दौरान एतिकाफ़ वाला अपने आप को ये सोशल मीडिया से दूर रखे, सिवाय उसमें जिसमें अल्लाह के रसूल, इश्क, मोहब्बत, मस्ती के मौज़ूआत होते हैं। वो अगर हैंड फ्री लगा के सुनता है तो उसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की कुर्बत और मोहब्बत के जोश देने के ज़राए। इसी तरीके से अब वो मस्जिद में बैठा है एतिकाफ़, या बेटी घर में बैठी है, तो अगर वो शख्स मुलाजिम है या घर वाले चाहते हैं उसके लिए कुछ सामान ख़रीदें, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, जूते हैं, कपड़े हैं, वो एतिकाफ़ में बैठ के उसको दिखा सकते हैं, उससे मशवरा कर सकते हैं, उसको लाइव कॉल कर सकते हैं, उससे मशवरा ले सकते हैं। अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन होने की सूरत में उसको इजाज़त है शरीयत की तरफ से वो अपने उस कस्टमर को मुतमईन करे, क्योंकि इस्लाम ने उसको इन चीज़ों से रोका नहीं, उसको खुली छुट्टी दी। दौरान एतिकाफ़ वो अपने कस्टमर के राब्ते पर राब्ता कर सकता है, जवाब दे सकता है, ख़रीदो फ़रोख्त के सारे मराहल तय कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, अपने मुलाज़मीन से राब्ता रख सकता है, उससे कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी के मुआशी निज़ाम में मजबूर है। उसके अलावा उसकी मजबूरी ये है कि वो मस्जिद से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए उसको इजाज़त है कि वो अपने जितने मामलात मुआशी हैं, फ़ाइनेंशियल मसाइल हैं, उनको वो एतिकाफ़ के दौरान हल करेगा। एतिकाफ़ के दौरान सबसे अहम बात गुस्ल है। इस गुस्ल पर हमारे यहाँ बहुत मसाइल मस्जिद में देखे गए। खामखा फितना डाल दिया जाता है कि जी एतिकाफ़ के दौरान नहाना नहीं चाहिए। और रिवायत एक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे, तो दौरान एतिकाफ़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से खिड़की में से सर अनवर निकाला और आपने जुल्फ़े अंबरी को गुस्ल दिलवाया। इसको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं नहाए, लिहाजा हमारे लिए हुक्म नहीं है कि हम भी नहाएं। याद रखें, फ़ेल नबी का ऐसा जिसमें रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये काम कर रहे हों, तो उस सूरत में रसूल का फ़ेल दूसरों के लिए जितना हुजूर फरमा रहे हैं, अगर हुजूर ने उसके लिए ज़ुबान नहीं खोली तो इसका मतलब ये कभी नहीं मुहद्दिसीन ने लिया कि वो काम आपको मना कर रहे हैं। मना जिस शय से किया जाए वो मना होती, जिस शय की ममानत हुजूर ने बयान ही नहीं की उसे आप ममानत क्यों करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को पेश नज़र रखें कि बहुत सी चीज़ें हैं, अचार है, चटनी है, हुजूर ने खाने का हुक्म नहीं दिया, आप क्यों खाते हैं। बहुत सी बेकरी की चीज़ें हैं, हुजूर खामोश रहे, तो खामोश रहने से कानून नहीं बनता। खामोश रहने से उस चीज़ के जायज़ होने का हुक्म निकलता है कि वो चीज़ हुजूर ने मना नहीं की। सवाल ये है, खामोशी ममानत नहीं होती। बहुत सी चीज़ें हैं, कुरान मजीद में हुक्म आता है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों मेरे हबीब से बार बार पूछा ना करो, अगर पूछोगे सवाल करते चले जाओगे तुम्हें मसाइल पैदा होंगे, इसलिए तुम्हारा खामोश रहना बेहतर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, आका ये घी है, मक्खन है, पनीर है, ये क्या है। तो आका ने फरमाया, अल हलाल बय्यन वल हराम बय्यन व अम्मा मा सकत अनहु फहुव मिनकुम अफा अनकुम। फरमाया हलाल अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, उसमें कोई बहाम नहीं। हराम अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, उसमें कोई बहाम नहीं। रहेगी वो चीज़ें जहाँ अल्लाह भी खामोश, अल्लाह का रसूल भी खामोश, वो तुम्हारे लिए हलाल। इसी तरह एक और मकाम पर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो फरमाया हज करो, अफ़ी कुल्ले आमन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फ़र्ज है। आका दो जहाँ खामोश रहे। उसने फिर दोबारा पूछा, आका दो जहाँ खामोश रहे। उसने फिर पूछा, जब तीसरी बार उसने पूछा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उसने आगे आकर
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے پاس آ کے پھر پوچھا آقا میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، لہذا پوچھ پوچھ کر دین کو اپنے اوپر تنگ نہ کیا کرو۔ لہذا وہ لوگ جو اس مسئلے کو سب سے زیادہ یہ بات بیان کر کے واضح کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، بھائی بڑے کام حضور نے نہیں کیے، محدثین نے ان سے احادیثیں نکالی۔ آقا جو علیہ السلام نے اپنا گھر پکا نہیں بنایا، کتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، آپ میرے دائیں بائیں بلڈنگیں دیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کے نیچے قالین نہیں بچھتا تھا، 3 قسم کی چٹائیوں کا ذکر آتا، آج دیکھ لیں گھروں میں چٹائیاں، حضور خاموش۔ بڑے بڑے کھانے ہیں، آپ کھانے کی لسٹیں دیکھیں، ہمارے تو ماشاءاللہ مسلمانوں نے وہ آرڈر دینے والے آن لائن لنک رکھ لیے ہیں، حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ ایک فش کھانی ہو، فش، آپ فش کھانے کی لسٹیں دیکھ لیں کہ اس کے کتنے ذرائع ہیں، فلاں فش ہے، فلاں فش ہے، کیسے پکانی ہے، پکوڑے کے ساتھ بنانی ہے، کوکنگ کرنی ہے، توے پہ کرنی ہے، کوئلے پہ کرنی ہے، حضور خاموش۔ تو جن لوازمات کو شریعت نے بہت اہم قرار دیا اس کو فرض کے درجے پہ رکھا، پھر اس سے کم واجب کے درجے پہ رکھا، پھر اس سے کم سنت مؤکدہ کے درجے پہ رکھا بات۔ اور جہاں خاموش، میرے آقا نے فرما دیا جہاں ہم خاموش وہ تمہیں معاف۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول جس مسئلے کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، ہم اس مسئلے میں خود ہی شریعت بنا لیں، نہیں جن حضور کے خاموشی سے حرام ہو جاتا، تو اگر حرام ہو جاتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی احکامات، سینکڑوں احکامات ہیں جہاں حضور خاموش ہیں اور انہیں حرام کہنا چاہیے۔ یہ جو تنخواہ لینے کا ذکر ہے، ہم ایک دوسرے کو تنخواہ مختلف ملازمین کو دی جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے تو نہیں رکھا، اس وقت تنخواہ کا کانسیپٹ ہی اور تھا، آتا تھا اس کو انعام دے دیا جاتا تھا، باقاعدہ منتھلی اس کو پیمنٹ نہیں ہوتی تھی، انعام دیا جاتا تھا۔ لہذا خاموشی کے مسائل کو ذہن میں رکھ لیں اور اس بات کو یاد رکھ لیں، تمام ائمہ نے، ائمہ فقہ نے دوران اعتکاف نہانا ممنوع نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دوران اعتکاف، کیونکہ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں، تو جو درجے میں سنت ہے اس کے ذیل میں تمام احکامات سنت آتے ہیں۔ اب اس بات کو یاد رکھ لیں، کنز الدقائق دیکھ لیجئے گا، ہدایہ دیکھ لیں، یہ بڑی معتبر کتابیں۔ اب آ جائیں اعتکاف میں، برش اس سے ذرا اوائڈ کر لیں، مسواک بہترین ہے، سرما لگانے سے روزہ اور اعتکاف کو کچھ نہیں ہوتا، خوشبو سے، مساج کرنے سے، اور اسی طریقے سے داڑھی یا چہرے پر آپ خوشبو لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ قریب حواس کی آ جاتی ہے، تو اس سے روزے کو کوئی خلل نہیں پڑتا، البتہ ڈراپ سے بچیں، آنکھوں میں، کان سے ڈراپ سے بچیں اور انہیلر سے بچیں۔ یہ 3 چیزیں ذرا آپ کے کان، ناک اور آنکھ، ان کے ذریعے گلے تک پہنچتی ہے اور اس وجہ سے اس سے اعتکاف اور روزے کو حرج ہو سکتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان مبارک کے عظیم آخری جو عشرہ اخیرہ، اس کے اعتکاف میں میرے آقا کی امت کو یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عشرہ آخر میں داخل ہو رہا ہے اور ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ فطرانہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ فطرانہ پاکستان میں جو گندم کی قیمت ہے وہ تقریباً منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مفتی صاحب اور کراچی سے جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً جو انٹرنیشنل ہے، اب یہ پاکستان کی حد تک وہ 300 روپے پر کس بنتی ہے، فی کا 300 روپیہ فطرانہ کی رقم بنتی ہے۔ یہ چاند رات سے پہلے پہلے ادا کر دینے سے ماہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ان میں اللہ پاک آپ کی کمی کو دور فرما دے گا، اور اس کے جو مصارف ہیں وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا یہ فطرانہ ہے، سوائے ان لوگوں کو جن اداروں میں ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں ان کے ریکارڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ریکارڈ کی درستگی کے لیے درج کرواتے ہوئے بتانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے روزے قبول فرمائے، آپ کا اعتکاف قبول فرمائے، اور جمعرات کو آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات پر
कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ें। एतिकाफ़ में मामूलात वही होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के हैं। आप उसमें तिलावत ज़्यादा करें, ज़िक्र ज़्यादा करें, अल्लाह 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 चलते फिरते करें। खाना कम से कम खाएं ताकि आपको बदहज़मी ना हो, गैस प्रॉब्लम ना हो। हत्तल वसा कोशिश कीजिए हर उस चीज़ से अवॉइड करें जो आपको गैस का मसाइल से सामना करवाए। उन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिएगा। इससे आपकी तबीयत भी ताज़ा रहेगी और मस्जिद के नमाजियों के साथ आपके ताल्लुकात भी बड़े मोहब्बत भरे रहेंगे और आप बदहज़मी का शिकार भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूलियत और उनके नेमुल बदल हमारे अमल न देखे कि अजर दिया जाए, अपना फजल देख के हमारे अमल को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।